الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور اس دنیا میں ایمان والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم سب کے دادا اور والد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور ان کے جوڑ کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام مرد ہیں، حضرت حوا علیہ السلام عورت ہیں۔ مرد کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بتلایا۔ مرد کا کام اور مرد کی ذمہ داری، عورت کا کام اور اس کی ذمہ داری اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت سے کام عورت نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے، اور بہت سے کام مرد سے نہیں ہو پاتا، عورت ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرما کر بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اس کو راضی کر کے ہمارا اصل ٹھکانہ جنت میں جانے کے لیے، دنیا میں ایمان و اسلام پر باقی رہتے ہوئے زندگی گزاریں
اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے اور جنت کو جانے کے مستحق بن جائیں۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے تعلیم و تربیت، اور وہ بھی بچپن سے ہی ضروری ہے۔ جو چیز بچپن میں نہیں سیکھی جاتی 55 میں جا کر کے سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ بچپن میں جو چیز نہیں سیکھ سکتے، نہیں سیکھے 55 میں جا کر، یعنی 55 سال کی عمر میں جا کر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ انتہائی مشکل ہے۔ تو بچپن میں سیکھی جانے والی چیزوں کو بچپن میں ہی سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے، ورنہ بعد میں چل کر چاہے جتنی کوشش کر لیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں وہ فائدہ نامکمل ہوتا ہے اور جس انداز سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پاتا۔ تو بچپن سے ہی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا ضروری ہے۔ آج کل اسکولز میں بچوں کو 2.5-3 سال کی عمر میں ہی ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے۔ جہاں بچے کی زبان چلنے لگی، بچہ کچھ بولنے لگا، فوراً اسکول والے آ جاتے ہیں اور ہمارے بچوں سے کہتے ہیں آپ کا بچہ تو بولنے کے لائق ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا ہے، اس کو اسکول میں ڈالو۔ حالانکہ وہ بچہ وہاں جا کر کچھ سیکھے گا نہیں، جو بھی دلوائیں گے سب پھاڑ کر پھینکے گا۔ بچہ بس ٹائم پاس کے لیے جائے گا آئے گا، بچے کو صرف آنے جانے کی عادت بنے گی۔ اصل عمر بچے کو سیکھنے کی وہ 5 سال کے بعد آتی ہے۔ یہ سکولز اور کانوینٹس اللہ حفاظت فرمائے یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں بلکہ تعلیم کو بیچ رہے ہیں۔ اسکول کی کتابیں، اس کا ڈریس، یونیفارم اور بیگ ہے، شوز ہے، ٹائی ہے، اسکول وین ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لکھنے والے، ڈرائنگ بنانے والے، ان سب کا حساب لگایا جائے تو آپ جیسے بڑوں نے 10 کلاس بھی اتنے پیسوں میں پڑھ لیا ہوگا۔ اتنا پیسہ اب یہ 1 سال میں 3 سال کے بچوں کے لیے وصول کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی 7 برس تک بچے کے بارے میں کوئی آرڈر نہیں دیا کہ بچہ یہ کرے گا۔ پورے قرآن میں اور تمام احادیث کو آپ کھنگالیں، بچہ یہ کام کرے، بچے کے لیے کوئی آرڈر پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ حدیث میں آپ کو 7 سال تک نہیں ملے گا۔ جو بھی آرڈر ہے ماں باپ کو، بچہ پیدا ہوا اس کو صفائی کرو، اس کے داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو، اور اس بچے کا اچھا نام رکھو 7 دن کے اندر اندر، اور 7واں دن ہو جائے اس کے بعد اس کے سر کے بال مونڈو، اس کا ہم وزن صدقہ کرو، چاندی یا سونا، اور عقیقہ کرنے کی استطاعت ہے عقیقہ کرو اور اس کو دودھ پلاؤ۔ یہ سب
ماں باپ کو آرڈر ہے، بچے کو کوئی آرڈر نہیں ہے۔ 7 برس جب ہو جائے اس وقت بچے سے کہا جاتا ہے ماں باپ کے تھرو، اگر وہ لڑکی ہے ماں سے کہا جاتا ہے کہ اس کو کھڑا کرو، اب اپنے ساتھ میں نماز سکھاؤ، وضو سکھاؤ، دعائیں فلاں 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 فلاں۔ اور اگر وہ لڑکا ہے، جاؤ باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، ابا کے ساتھ مسجد جانا آنا کرو۔ یہ آرڈر بچے کو 7 سال میں دیا جاتا ہے، اور وہ آرڈر بھی کیسا؟ سختی والا نہیں، نرمی والا۔ بچہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت کی جگہ 1 رکعت پڑھ لے، قرآن پڑھنے والی کتاب کو بائیں ہاتھ سے اٹھا لے، قرآن جس ڈیسک پر رکھا جاتا ہے چھوٹا بچہ اس ڈیسک کے اوپر بیٹھ جائے، بچے کو مارا نہیں جائے گا، اس کو ڈانٹا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، پیار سے اس کو سمجھایا جائے گا، کیونکہ ابھی 7 سال عمر ہے۔ 10 سال جب ہو جائے تب ہلکی پھلکی پٹائی شروع ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنے پر، قرآن نہ سیکھنے پر، سورتیں یاد نہ کرنے پر ہلکی پھلکی پٹائی 10 سال کی عمر میں۔ تو اصل میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ بچے کے جو شروع کے 5-6 سال ہیں، یہ ماں کی گود میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے ہیں، کیونکہ ماں سے بڑھ کر کوئی محسنہ، اپنے بچے پر احسان کرنے والی، ماں سے بڑھ کر اپنے بچے کی بات کو سمجھنے والی اسکول کی ٹیچر نہیں ہو سکتی، اسکول کا ماسٹر نہیں ہو سکتا۔ ماں جس قدر پیار سے، محبت سے، لاڑ سے بچے کو سکھائے گی، ساری دنیا کی عورتیں مل کر بھی اس کو اس طرح نہیں سکھا سکتی۔ تو ماں کی گود اصل میں بچے کا مدرسہ ہے، بچے کا اسکول ہے، بچے کی کانوینٹ ہے، اور بچے کے لیے ساری کائنات ماں کی گود ہے۔ جب ساری ذمہ داری بچپن کی 6-7 سال تک کی عمر والی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، بات چیت کرنے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، ماں ذمہ دار ہے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کرے۔ تو ماں کا کیسا ہونا ضروری ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماں اگر قرآن پڑھی ہوئی ہے تو بچے کو قرآن پڑھائے گی، ماں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھی ہوئی ہے تو وہ اپنے بچے کو احادیث پڑھائے گی، ماں کو اگر چند سورتیں یاد ہیں تو وہ اپنے بچے کو یاد کرائے گی، ماں کو اگر چند دعائیں یاد ہیں تو ماں اپنے بچے کو دعائیں یاد کرائے گی، ماں کے اندر ڈسپلین ہے تو وہ اپنے بچے کو ڈسپلین سکھائے گی، ماں کے اندر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور ایمان ہے تو بچے کو بھی اللہ کی ذات سے ہونے کا ایمان اور یقین سکھائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں تعلیم کا سفر شروع فرماتے ہیں، امی کچھ کھانے پینے کا سامان توشے میں باندھ دیتی ہیں، کچھ ان کے پاس دینار یا درہم تھے، ماں نے اس کو بغل کے جیب میں سی کر کے بتا دیا کہ بیٹا ادھر میں نے اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں،
ضرورت پڑے تو یہاں سے پیسہ نکال کر کے استعمال کرنا۔ بیٹا یاد رکھنا، دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کبھی اللہ کی نافرمانی مت کر، اور یاد رکھنا کبھی جھوٹ مت بول۔ سچ میں نجات ہے، سچ کے اندر کامیابی ہے، جھوٹ میں نجات نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ اس نصیحت کا کیا اثر ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے ہیں شہر کی طرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ راستے میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، چاروں طرف سے چور لٹیرے آ کر کے پورے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اور ان کے پاس آ کر کے تلاشی لیتے ہیں، جیب میں ادھر ادھر کچھ نہیں ملتا۔ پوچھتے ہیں بیٹا تمہارے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر کچھ دینار ہیں۔ جھوٹ نہیں بولا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے اور بتا رہا ہے کہ یہاں پر اشرفیہ ہے۔ ہاتھ لگا کر کے دیکھا، نکالا تو یقیناً وہاں پر موجود ہے۔ اپنے سردار کے پاس وہ چور لے گیا۔ سردار نے پوچھا کہ بیٹا تم اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے منع بھی تو کر سکتے تھے، جھوٹ بھی بول سکتے تھے، کیوں تم نے سچ کہا؟ اب ہم یہ تمہارا پیسہ لے لیں گے، بھاگ جائیں گے، تمہارے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ یہ پورا سفر تم طے کیسے کرو گے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میری امی نے نصیحت کی ہے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں نے سچ بتایا۔ سردار کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، اتنا چھوٹا ہو کر کے اللہ سے ڈرتا ہے اور میں اتنا بڑا ہو کر کے اللہ سے نہ ڈروں۔ فوراً توبہ طائب ہو گئے اور وہ سب کے سب علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، علماء کی مجالس میں وہ لوگ شریک ہو گئے۔ تو ماں کی تعلیم و تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں، ان کے زمانے میں قاضی کے پاس کورٹ میں ایک مقدمہ آیا، کیس۔ میاں بیوی ہے، ان کا ایک بچہ ہے، ماں کہتی ہے کہ اس بچے کو میں رکھوں گی، باپ کہتا ہے نہیں بچہ میرے ساتھ رہے گا۔ دونوں میں کچھ انبن ہو گئی تھی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا۔ قاضی کے پاس مقدمہ آیا، قاضی صاحب نے دیکھا، بیوی کا بھاشن سنا، ادھر شوہر کا بیان بھی سنا، اور سوچا کیا فیصلہ کیا جائے۔ بچے کو دیکھا، میچورڈ ہے، سمجھدار ہے، سیلف ڈیسیشن یہ لے سکتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے بچے سے رائے مانگی کہ بیٹا تو بول، ابا کے ساتھ جائے گا یا امی کے ساتھ جائے گا؟ تو بیٹے نے فوراً برجستہ قاضی صاحب کو کورٹ میں جواب دیتا ہے، میں ابا کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سن کر ماں کے دل کو بڑا دکھ ہوا، ماں بے چین ہو گئی۔ ماں نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب فیصلہ سنانے سے پہلے، ججمنٹ دینے سے پہلے میرے اس بیٹے سے پوچھئے کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ کیوں جانا چاہتا ہے اور میرے ساتھ کیوں نہیں آنا چاہتا ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاضی صاحب نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو ابا کے ساتھ کیوں جانا چاہتا ہے، امی کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ تو بیٹے نے جواب دیا امی تبعثنی کل یوم للکتاب ای القراءۃ والکتابہ، میری امی روزانہ میرا کان پکڑ کر کے ہاتھ میں کتاب قلم دے کر کے مدرسہ بھیجتی تھی، والفقیہ یضربنی، اور وہاں مکہ مسجد میں جو پڑھاتی حضرت انہوں مجھے مارتے تھے سبق نہ سنانے پر، سبق نہ سنانے پر حضرت مجھے مارتے ہیں۔ وَأَبِي يَتْرُكُنِي لِلَّعْبِ مَعَ الصِّبْيَانِ، اور میرے ابا بازار سے کام کاج کر کے آنے کے بعد مجھے دیکھتے تو بولتے لے بیٹا یہ پیسے لے، بازار جا کچھ کھا لے اور بچوں کے ساتھ کھیل لے۔ تو میرے ابا کا معاملہ تو میرے ساتھ اتنی نرمی والا معاملہ ہے، اور میری امی جب دیکھو کتاب، صبح اٹھو کتاب، دوپہر میں کتاب، شام میں کتاب، اور بولتی جا مدرسہ جا پڑھ لے، کچھ لکھ لے، کیا پڑھ کر کے آیا سنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں ماں وہ ذات ہے جو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے والی ہے۔ باپ کو ہزار ٹینشن ہے، دکان پر جانا، مکان پر جانا، فیکٹری میں جانا، کمپنی میں جانا، انہیں مر گیا، انہیں لڑ لیا، کبھی ہاسپٹل، کبھی پولیس اسٹیشن، کبھی بس سٹینڈ، وہ ادھر ادھر کے ٹینشن میں رہتا ہے۔ ماں کو ایک ہی ٹینشن ہے کہ میرا بچہ سدھر جائے، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بچہ کسی لائق ہو جائے، میرا بچہ اپنے قدموں پر خود مختار بن کر کے کسی کا محتاج ہوئے بغیر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو ماں کے اندر بچے کی محبت ہوتی ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ تو ماں کا خود سے سدھری ہوئی ہونا ضروری ہے۔ آج کل ہماری مائیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑا افسوس ہوتا ہے آج کل کی ماؤں کو دیکھنے سے۔ بچہ اسکول سے آتا ہے، نہ اس نے منہ دھویا، ہاتھ دھویا، پیر نہیں دھویا، آ کر کے بیٹھ گیا، کھانے پینے لگ گیا، ماں کو کوئی پرواہ نہیں، ماں اپنا موبائل میں لگی ہوئی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، انسٹاگرام کی ریل دیکھ رہی ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ دیکھ رہی ہے، اس میں وہ اپنا ٹائم پاس کر رہی ہے۔ بچے نے اپنا کوئی کام کرنے کے لیے کہا اور ماں جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی تو اس کو بھی ایک سوپ لا کر کے دے دیا، ٹیب تو بھی دیکھتا بیٹھ۔ اب وہ بچہ وہ سامنے لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس میں کھیلنے کے ادھر کے ادھر کے، پھر دھیرے دھیرے گانے سننے لگتا، پھر لڑکیوں کی تصویریں، پھر اور کیا گندگی ہے، سب کچھ وہ بچہ بچپن سے ہی سیکھ لیتا ہے، بچپن سے ہی ساری برائیاں وہ سیکھ لیتا ہے۔ ایک اسکول کے ٹیچر میرے پاس آئے، میرے بیان کا ایک چھوٹا ٹکڑا انہوں نے نکال کر اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگایا تھا، تو ان کے ہیڈ ماسٹر نے اس کو سنا، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ اس نے اس ٹیچر سے کہا یہ حضرت کی پٹکون راما اسکول کی، اس نے کہا یہ حضرت کو ہمارے اسکول پکڑ کر لاؤ، یہاں اسٹوڈنٹ کے سامنے بیان ہونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اسٹوڈنٹس میں بیان کر دیں گے، ماں باپ کی قدر کیا، پڑھائی لکھائی کیا بیان کروں گا۔ وہ کہنے لگے حضرت اردو میں نہیں تیلگو میں بیان کرنا۔ اب میں پریشان، بھائی تیلگو میں بیان کرا تو سب بھی بھاگ جاتی، کسی بھی کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ اسکول کے غیر مسلم ٹیچرز بھی پرنسپلز بھی پریشان ہیں بچے کس طرح بگڑ رہے ہیں، کس قدر بچے خراب ہو رہے ہیں۔ 4 سال پہلے کی بات ہے، یہی جو کالج ہے یہاں پرشانت نگر میں، وہاں سے کچھ نوجوانوں کو پرنسپل نے یہاں بھیجا تھا کہ حضرت کو لے کر آؤ، یہاں بیان کراؤ، وہاں اسکول کالج کے اندر بیان کرنا۔ کس کو بیان کرنا؟ مسلمان بچیوں کے سامنے بیان کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ بچیاں خراب ہو رہی ہیں، ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل، کلاس کے اندر چیٹنگ چل رہی ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے، یہ بیگ میں چھپا کر کے یہاں سے ادھر میسیج، وہاں سے ادھر میسیج، کوئی اپنا فوٹو بھیجتی ہے، کوئی لپسٹک کا فوٹو بھیج رہی ہے، کوئی کچھ اور بھیج رہی ہے، کیا کیا گندے کام ہو رہے ہیں آپ کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کالجوں کے اندر ہماری بچیوں کی جو حرکتیں ہیں آپ کے سامنے بیان ہو جائیں، خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ذرا یہاں بس اسٹینڈ کے قریب کرسی لگا کر آپ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیے گا، گرلز کالج سے بچیاں نکلتی ہیں بس اسٹینڈ اور صبح میں وہاں سے آتی ہیں کالج کے لیے، ذرا بیٹھ کر کے دیکھیے گا کیسا ماحول ہے ہماری مسلمان بچیوں کا، کن کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے وہ آ رہی ہے جا رہی ہے، کبھی اس کا بیگ وہ لیتا ہے، کبھی اس کا غیر ہے وہ بھی۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، یہ کیا تعلیم و تربیت نہ ہونے کا یہ نتیجہ۔ ان کی ماں نے اپنی بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ تو عورت ہے، تیرا حسن تیرا جمال نکاح ہو جانے کے بعد تیرے شوہر کے لیے حلال ہے، اس سے پہلے تک تیرا ایک لفظ بھی غیر سنے حرام ہے، تیرا چہرہ کوئی نامحرم دیکھ لے حرام ہے تیرے لیے کہ تو اپنا چہرہ کھلا رکھے۔ ہماری مائیں تربیت نہیں کر رہی، ہماری ماؤں کے اندر دین نہیں ہے، ماؤں کو خود دین کے بارے میں فنڈامنٹلز آف اسلام کا نالج بھی نہیں ہے، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، ہم کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، اس قدر دین سے دور ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کیا انسانوں میں بھی شمار نہیں کر سکتے، اس قدر گئی گزری زندگی ہماری گزر رہی ہے، بہت زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف ہماری بچیاں جا رہی ہیں، لڑکے بھی ایسے ہی، جب دیکھو موبائل، جب دیکھو موبائل، ہمیشہ کھیل کود، پھر دھیرے دھیرے جیسی جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے موبائل دیکھ دیکھ کر کے پھر گندی چیزیں، گندی حرکتیں، الگ کمروں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ گندی باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ سب چل رہا۔ تعلیم و تربیت نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کی فکر کرنا، بچپن سے ہی ماں باپ اور خاص کر کے ماں اپنی اولاد کی فکر کرے، ان کو سکھائے کہ تم کون ہو، دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارا جینا مرنا کس کے لیے ہے، باپ کا کیا درجہ ہے، گھر میں باپ آئے تو تم کو کھڑے ہونا، باپ بیٹھ جائے تب تم کو بیٹھنا، بلکہ نیچے بیٹھنا، یہ سب ان کو سکھایا جائے۔ حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بچپن میں ہی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کی والدہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میرے بچے کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، تو وہ اپنے بچے کو لے کر شہر در شہر ہجرت کر کے جاتی، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، اپنے بچے کو لے کر کے پھرا کرتی تھی، بیٹا یہاں پڑھ لے،
یہاں ہو گئی پڑھائی، جب وہاں پڑھ لے، ادھر ادھر کچھ کام کر کے روٹی وغیرہ لایا کرتی تھی، اس طرح ان کو پڑھایا، اور پڑھتے پڑھتے وہ اس قدر بڑے عالم ہوئے، ان کے شاگردوں میں حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر بیٹھے ہیں، تو اونٹ کی رسی پکڑنے والے امام سفیان ثوری، اور امام سفیان ثوری کتنے بڑے ہیں معلوم آپ کو؟ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر نیت باندھ لی، سورہ فاتحہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھتے ہی دھڑام سے گر گئے، سب کی نماز خراب ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد حضرت کو ہوش آیا، شاگردوں نے پوچھا کیا ہوا حضرت؟ نماز میں الحم کا سورہ پڑھتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو کہنے لگے جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس آیت پر پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہیں میری عبادت اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے ہو، اور میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں کھڑے ہو کر کے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، میں تو زبان سے بول رہا ہوں، لیکن کیا معلوم میں نماز کے بعد ان سے بھی کچھ کام لے لیتا ہوں، اور یہ بھی مدد اس کے خلاف ہو، یہ میرے دماغ میں خیال آیا، اور قیامت میں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے میری نماز کو رد کر دے، فوراً میں ہوش میرا چلا گیا، میں دھڑام سے گر گیا۔ اتنے بڑے اللہ والے امام اوزاعی اونٹ پر بیٹھے ہیں، تو ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے یہ، تو وہ کتنے بڑے ہوں گے امام اوزاعی؟ تو امام اوزاعی بنے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ان کی امی کا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے عالم دین، مکہ مکرمہ سے سنیے گا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کیا انہوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس زمانے کا سفر کبھی پیدل، کبھی گھوڑے پر، کبھی خچر پر، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 425 کلومیٹر، یہ سفر کرنے میں 16 دن لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے اور حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہاں پر سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور سے، یا رسول اللہ 16 دن مجھے لگے وہاں سے یہاں آنے میں نے روزانہ آپ کے لیے ایک ایک قرآن پڑھا۔ 16 دنوں میں 16 قرآن کمپلیٹ کرنے والے حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے علم والے مجتہد اور بہت بڑے عالم کیسے بنے؟ ان کی امی کی تعلیم و تربیت۔ بچپن میں ہی ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، اب ان کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں، تو ان کی امی نے اپنا گھر گروی میں رکھ دیا، 16 دینار ملے، 16 دینار میں گھر گروی رکھا، لیکن بچے کو تعلیم کے بغیر چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تعلیم کی اس قدر اہمیت ہے، بچوں کو دین سکھانا، قرآن سکھانا، نماز سکھانا، مرنے کے بعد آنے والی زندگی سے متعلق احکام اس کو بتلانا، تم دنیا میں کیوں آئے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس قدر اہمیت ہے تعلیم و تربیت کی۔ تو اس میں اہم کردار کس کا ہے؟ ماں کا ہے، اور ماں خود تعلیم یافتہ نہ ہو، ماں کے اندر خود
کمی ہو، کچھ اس کو آتا جاتا نہیں، نہ نماز کا پتہ نہ وضو کا پتہ، تو پھر کیسے ہوگا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما۔ یا رسول اللہ، یہ مرد جو ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، جب دیکھو مسجد میں مرد ہے، باہر مرد ہے، جہاد میں مرد ہے، بازاروں میں مرد ہے، دن میں بھی مرد ہے، رات میں بھی مرد ہے، سب آپ کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم عورتوں کا بھی کچھ خیال فرما لیجئے، ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی چاہت ہے کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ دیکھیں، آپ کا بیان سنیں۔ ہمارے دل میں بھی تمنا ہے کہ ہم ڈائریکٹ آپ کا بیان سنیں، کوئی مرد وہاں پر نہ ہو، ہم اپنے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کریں، آپ ہمیں جواب عنایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرمایا اور ان میں بیان فرمایا اور اس کا لحاظ فرمایا۔ عورتیں اگر تعلیم یافتہ ہو جائیں گی، عورتوں کے اندر اگر تربیت آ جائے گی، تو پھر وہ اپنی بچوں کو سدھاریں گی، بچوں کی آخرت، بچوں کی دنیا سب عورت بنا دے گی۔ تو عورت کی تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب مرد ہیں، آپ سب مرد حضرات ہیں، مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں، فجر بعد تفسیر ہوتی ہے اس کو آپ سنتے ہیں، عصر کے بعد درس حدیث ہے اس کو آپ سنتے ہیں۔ عورتوں کو یہ سب موقع نہیں ملتا، حالانکہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، جو یہاں سنا وہ جا کر کے عورتوں میں سنائے، گھر جا کر کے آج جمعہ میں یہ بات ہمیں سنی ہے، ہم نے سنی ہے، تم بھی اس پر عمل کرو، میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ باپ جو ہے بیٹی کو سکھائے، بھائی جو ہے بہن کو سکھائے، شوہر اپنی بیوی کو سکھائے، بیٹا اپنے ماں کو سکھائے۔ عورت کے یہی 4 قریبی رشتے ہیں، اگر یہی لوگ عورت کو سکھانے لگ جائے، کوئی گھر بے دین گھرانہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، ایک عورت نے اگر تعلیم کو حاصل کر لیا، ایک عورت نے اگر کچھ دین کی باتوں کو سیکھ لیا، پورے خاندان کو وہ سدھار سکتی ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے سب لوگوں کو وہ سکھا سکتی ہے، کیونکہ مرد اپنے کام پہ رہتا ہے، بازار جاتا ہے ادھر ادھر، اور عورت 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے۔ کبھی پڑوسن آتی ہے، کبھی پڑوسن کا بچہ آتا ہے، کبھی پڑوسن کی بچی آتی ہے، کبھی خود اس کی رشتہ دار خاتون کوئی آتی ہے، تو یہ گھر میں نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، وضو کرے گی، یہ سب وہ عورتیں دیکھتی ہیں، تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا، بڑی اچھی بھائی کو انہیں، بہت اچھی عورت ہے کر کے اس کے گھر عورتیں آتی ہیں، جاتی ہیں، سیکھتی ہیں۔ تو عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ آج کا ماحول انتہائی خراب ہے، بیان سے باہر ہے، ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، وہ اس سے کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا، اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو دل چاہے گا کہ ہم مر جائیں، بس ایسے کام ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم میں لگ کر دین سے غافل ہو جائیں گے، دنیا بھی غارت، آخرت بھی غارت۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔